الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بندہ جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں نازل فرماتے رہتے ہیں. اب اس کے اوپر ہے کہ وہ مجھ پر زیادہ درود پڑھے یا کم. آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا حضرت و شافعی و مشہور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ بآواز بلند پیش کرنے. اللهم صل علی سیدنا و حبیبنا و نبینا ومولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رجب شریف کا مہینہ اپنی رحمتیں اور برکتیں لٹا رہا ہے. اس مبارک مہینے کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے. اور دوسری حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یعنی اے اللہ مجھے رجب شریف اور شعبان شریف میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث پاک ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ اس کی پہلی تاریخ میں جو روزہ رکھتا ہے تو یہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور دوسرے دن کا روزہ یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور تیسرے دن کا روزہ یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس مہینے کے ہر دن کا روزہ 1 مہینے کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. تو آئیے ہم سب یہ نیت کریں کہ اس مبارک مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزاریں گے اور اس میں نوافل وغیرہ کی بھی کثرت کریں اور قرآن کی خوب تلاوت کریں. اس لیے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اعمال کے بیج بونے کا مہینہ ہے اور شعبان کا مہینہ ندامت کے آنسوؤں سے اس بیج کو سینچنے کا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. یعنی جو رجب شریف سے ہی نیک اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے وہ شعبان میں توبہ و استغفار کر کے اپنے ان اعمال صالحہ کو کی بیج کو فصل کے روپ میں وہ دیکھتا ہے اور فصل کے طور پر وہ تیار کرتا ہے اور پھر رمضان المبارک کے مہینے میں اس کی عادت بن جاتی ہے اور اس کا وہ پھل رمضان المبارک کے مہینے میں دیکھتا ہے کہ وہ عبادت کا عادی بن جاتا ہے اور عبادت کرنا اس کے اوپر بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. اسی مبارک مہینے کی 6 تاریخ کو سلطان الہند خواجہ خواجہ حضرت سیدنا معین الدین حسن چشتی سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک منایا جاتا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں اور آپ نجیب الطرفین ہیں یعنی حسنین کریمین سے آپ کا سلسلہ نسب جا کر مل جاتا ہے. سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت سارے اوصاف اور کمالات ہیں جن کو ایک وقت میں شمار کرنا ممکن نہیں اور جس کو ایک بیان میں سمیٹنا ممکن نہیں ہے، لیکن اوصاف میں سے ایک بہت ہی اہم وصف جو ہے کہ آپ مبلغ اسلام تھے. آپ زبردست مبلغ اسلام تھے اور آپ ہی کی تبلیغ سے ہندوستان میں اسلام پھیلا اور اسلام کا نور پھیلا اور لوگوں کے دل اسلام کے نور سے جگمگائے. چنانچہ آپ کا انداز تبلیغ بڑا ہی
پیارا ہوا کرتا تھا اور بڑے پیارے انداز میں آپ تبلیغ کا کام انجام دیتے، جسے دیکھ کر غیر مسلم کلمہ پڑھ لیتے تھے اور دعوت اسلام میں آ جاتے تھے۔ اسی سلسلے میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب سفر کر کے ہندوستان آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ قیام کیا اور ایک باغ میں داخل ہوئے، جو باغ بڑا ہی ہرا بھرا تھا اور اس میں میٹھا چشمے کا پانی تھا۔ آپ وہاں پر ٹھہرتے ہیں اور اس چشمے سے وضو کرتے ہیں اور نماز ادا کرنے کے بعد تلاوت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں اس علاقے کا جو حاکم تھا وہ بڑا ہی ظالم تھا، بڑا ہی متکبر تھا۔ وہ اس باغ کی طرف آ جاتا ہے اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ جب وہ حضرت خواجہ غریب نواز کو دیکھتا ہے تو ان پر غصہ کرتا ہے کہ ایک اجنبی میرے باغ میں کیسے داخل ہو گیا اور اس کو داخلے کی کس نے اجازت دے دی۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور آپ کی نگاہ اٹھنا تھی کہ وہ شخص گھوڑے سے زمین پر گر جاتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ غریب نوازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور پانی منگوا کر اس کے اوپر چھٹا دیتے ہیں، اور جب وہ ہوش میں آتا ہے تو اس کے دل کی کیفیت بدل چکی ہوتی ہے۔ وہ آپ کے اس اخلاق کو دیکھ کر وہ متاثر ہوتا ہے اور اس کا جسم کانپنے لگتا ہے اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدین میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور یہ منظر دیکھ کر اس کے جو سپاہی ہوتے ہیں وہ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں اور اس طرح وہ بھی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدین میں شامل ہو جاتے ہیں۔ حاضرین محترم، اولیاء کرام کی محبت اور ان کی عقیدت یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور یہ افضل ترین نیکیوں میں سے ہے۔ نیک اعمال تو بہت ہے، نماز پڑھنا بھی نیک عمل ہے، روزہ رکھنا یہ سارے نیک اعمال ہیں، مگر اولیاء کرام کی محبت یہ ایسا نیک عمل ہے کہ جو افضل ترین کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کلام فرمایا اور ان سے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، کبھی تم نے میرے لیے کوئی عمل کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ، میں نماز تیرے ہی لیے پڑھتا ہوں، روزہ تیرے ہی لیے رکھتا ہوں، میں صدقات تیرے ہی لیے دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، یہ جو تم نماز پڑھتے ہو یہ نماز قیامت کے دن تمہارے لیے دلیل ہوگی، یہ روزہ تمہارے لیے قیامت کے دن ڈھال ہوگا، اور یہ صدقہ و خیرات یا قیامت کے دن تمہارے لیے سایہ ہوں گے۔ بتاؤ تم میرے لیے کیا عمل کرتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے باری تعالیٰ، مجھے بتا کہ میرے لیے کون سا عمل کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، کبھی تم نے میری رضا کی خاطر میرے بندے سے محبت کی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ جن سے اللہ کی رضا کے لیے اگر محبت کی جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا سبب بنتا ہے اور یہ افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ حضرین محترم، یقیناً اولیاء کرام کی عقیدت و محبت یہ بہت ہی فضیلت کی بات ہے اور یہ محبت یہ افضل ترین اعمال ہے، اس لیے کہ محبت وہ عمل ہے۔ اعمال کئی طرح کے ہوتے ہیں، مثلا کچھ عمل وقتی ہوتے ہیں، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو جب تک وہ نماز پڑھتا ہے اس عمل کو کرتا ہے، لیکن جب نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ عمل موقوف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روزہ رکھتا ہے تو جب تک وہ روزہ دار ہے وہ عمل تو کر رہا ہے، وہ نیک عمل کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی اس نے روزہ افطار کر لیا اب وہ نیک عمل ختم ہو گیا۔ لیکن اللہ والوں کی محبت، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے محبوب بندوں کی محبت یہ ایک ایسا عمل ہے کہ محبت کا عمل یہ محدود نہیں ہے بلکہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ اگر بندہ
نماز پڑھ رہا ہے اور اگر اللہ کے محبوبوں کی محبت اس کے دل میں ہے اس وقت بھی محبت ہے اور اس وقت بھی وہ نیک عمل ہو رہا ہے، محبت کا جو نیک عمل ہے وہ اس وقت بھی ہو رہا ہے، اور جب بندہ نماز پوری کر لیتا ہے تو نماز کا عمل تو ختم ہو جاتا ہے لیکن محبت کا عمل یہ جاری رہتا ہے۔ اسی طرح یہ محبت کا عمل جب وہ سوتا ہے تب بھی جاری رہتا ہے، جب وہ اٹھتا ہے تب بھی جاری رہتا ہے، یعنی ہر وقت اور ہر آن یہ محبت کا عمل جاری رہتا ہے، اس لیے یہ افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ حاضرین محترم، یہی وجہ ہے کہ ہم جو اولیاء کرام سے کا عرس مناتے ہیں اور سبحانہ کا عرس مناتے ہیں، اذان اولیاء کے جو ہم داڑھی لگاتے ہیں، تو اگر کسی سے پوچھا جائے کہ یہ کام تم کیوں کرتے ہو تو یقیناً اس کا یہی جواب ہوگا کہ ہم ان اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں اور اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں تاکہ ان کی محبت کی وجہ سے ہم بھی اللہ کی رضا حاصل کر سکیں اور اللہ کے محبوب بندے بن جائیں۔ یقیناً اولیاء کرام کی محبت یہ اللہ کا محبوب بندہ بنا دیتی ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے اور وہ ایک اللہ کے نیک بندے کی زیارت کے ارادے سے چل پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جاؤ معلوم کرو کہ یہ کیوں اس نیک بندے کے پاس جا رہا ہے۔ چنانچہ جب فرشتے کی ملاقات ہوتی ہے تو فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں فلاں نیک بندے سے کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتہ کہتا ہے کہ کیا تمہارا اس سے کوئی کام ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ وہ پوچھتا ہے کیا وہ تمہارا رشتہ دار ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ وہ پوچھتا ہے کیا اس کا تمہارے اوپر کوئی احسان ہے، اس کا بدلہ دینے جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ فرشتہ پوچھتا ہے تو پھر تم اس کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ وہ جواب دیتا ہے میں اس کے پاس صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ اللہ کی رضا کی خاطر میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اس محبت کے تقاضے کی وجہ سے میں اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں یہ خوشخبری سناتا ہے کہ جس طرح تم اللہ کے نیک بندے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہو تو اس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں بھی اپنا محبوب بندہ بنا لیا ہے۔ تو حاضرین محترم، اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ سچی محبت اور اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا اولیاء کرام سے یہ افضل ترین اعمال ہے اور یہ وہ عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا محبوب بندہ بنا دیتا ہے۔ دوستان محترم، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت سارے اوصاف و کمالات کے حامل رہے ہیں اور ان کا جو اہم مسئلہ رہا ہے اس کے متعلق میں نے مختصراً کچھ عرض کیا۔ اسی طرح کے بہت سارے واقعات ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے انداز تبلیغ کو دیکھ کر، آپ کے اعمال کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، حسن اخلاق کو دیکھ کر بہت سارے کروڑ غیر مسلم دامن اسلام میں داخل ہوئے اور اس طرح اس پورے ہندوستان میں خواجہ غریب نواز کا فیضان جاری ہوا اور اسلام کا بول بالا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقہ فیض ہم سب کو دین اسلام پر قائم و دائم رکھے اور اسی پر حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ آپ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ